سب مل کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہر فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو تمام ملکوں کے مالک ہے اللہ۔ تمام ملکوں کے مالک کون ہے؟ اللہ۔ جسے اللہ چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں۔ ملک دے دیتے ہیں کہ مطلب اس کو ملک کی ملکیت دیتے ہیں، اس کو حکمراں بنا دیتے ہیں، اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اس کو فرما روا بنا دیتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں۔ یہ ملکوں کا دینا، یہ حکومتوں کا دینا، یہ تمہارے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کو دینا ہے، کس سے چھیننا ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جس قوم کے اندر دینداری ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، پاک دامنی ہو، امانت داری ہو، تقوی ہو، اللہ کا ڈر خوف ہو، اللہ اس کو پھر بادشاہ بھی ویسا ہی دیتے ہیں۔ جو امن پسند ہوتا ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اپنی آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے والا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جب ان کی زندگی میں دین آ رہا تھا، 100% دین مکمل زندگی میں آ چکا تھا، تو پھر اللہ نے بادشاہ کیسے دیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ملے، چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ملے، اور بھی آگے آتے رہے۔ تو جیسے جیسے بندوں کے اندر دینداری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ چلنے والے ہوتے، تو اللہ ویسے ویسے پھر امن، سکون اور اطمینان اور راحت والی بادشاہ عطا فرماتے ہیں۔ انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر جس قوم کے اندر ڈر نکل جاتا ہے وہ اللہ سے ڈرنا جو چھوڑ دیتے ہیں، اور تقوی پرہیزگاری نہیں ہوتی ہے، پاک دامانی نہیں ہوتی ہے، خیانت ان میں ہوتی ہے، اور یہ ساری لوٹم لاٹ اور ظلم زیادتی ان میں ہوتی ہے، تو پھر ظالم اور جابر بادشاہوں کا تسلط ہوتا ہے۔ آج کیسے جو تو حکمراں کا تسلط ہے ہم پر، کس کی حکمرانی میں ہم جی رہے ہیں؟ اگر ہم پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اگر ہمارا حق مارا جا رہا ہے، ہم کو ظلم کیا جا رہا ہے، ہم سے مذہب کی آزادی چھینی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے تسلط دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کے فرمایا، خدا کی قسم تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ظالم کو ظلم سے روک کر اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر نہ لاتے رہو۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم صحیح تو حکمراں صحیح،
ہم صحیح تو حکمراں بادشاہ جو صحیح، پھر وہ صحیح ہو کے تو امن آئیں گا، سکون آئیں گا، راحتیں آئیں گی. اور جب ہمارے بدعمالی ہوگی تو پھر اللہ ظالموں کا تسلط دے گا. کسی کی طاقت نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا بادشاہ بن جائے، وہ صرف ایک ملک کا نہیں، پوری دنیا کے 252 ممالک کا اور پوری دنیا کا اگر وہ بادشاہ بن جائے، اس کی طاقت نہیں ہے کسی کو ایک رتی برابر تکلیف پہنچانے کی، اور نہ کسی کو وہ راحت پہنچا سکتا ہے. اس کا دار و مدار اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کے فیصلے کرنے والے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو اللہ چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں، اور جس سے اللہ چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں. اور یہ جو ملک جس کو مل جاتا ہے وہ جو ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے، وہ حکمراں بن جاتا ہے، وہ فرما روا بن جاتا ہے. اور جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے تو اس کی بادشاہت کب تک؟ ہمارے ملک کے اعتبار سے اگر سنویدھان کے حساب سے دیکھو تو 5 سال، 5 سال کے بعد پھر بدل دو. بدلنے کے اختیارات تم کو مجھ کو دیے ہوئے ہیں. جمہوریت کا ملک ہے، تمہارے میرے اختیارات ہوگے، اس کے مطابق فیصلے ہوگے، اس مطابق حکومتیں بنیں گی. اور 5 سال کے بعد اگر وہ آ گیا تو اگلے 5 سال اور آیا تو اور 5 سال. ارے 100 سال بھی اگر آیا تو ایک دن اس کو مرنا ہے. بادشاہ کو ایک دن، ایک تو بادشاہ کے کو موت آئیں گی تو اس کی موت کے ذریعے سے اس کی حکومت ختم ہو جائیں گی، یا یہ کہ قیامت آ جائیں گی تو ساری سلطنت اور ساری حکومت اور ساری کائنات ختم ہو جائیں گی. وہ بادشاہ کہاں گیا؟ ختم. نہ تو بادشاہ ہو کر، نہ تیرے اختیارات ہو کر تیرے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک وقتی نظام حیات چلانے کے لیے تجھ پر ایک ذمہ داری دی گئی ہے. ایک وقتی نظام حیات ہے، پھر یہ ختم ہو جاتا ہے. تو حقیقی بادشاہ کون ہے؟ 5 سال والا، 10 سال والا، 20 سال والا، 100 سال والا نہیں. وہ اللہ، وہ جو للہ واحد القہار ہے، وہ اکیلا ہے تمام چیزوں کا کرنے والا، وہ مالک ملک ہے، وہ جبار ہے، اور وہی ہے تمام کائنات کا چلانے والا. شہنشیت اسی کی ہے. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دے گا. پھر ایک ملک الموت رہ گئے اور کہیں گے اللہ اب کیا ہوا؟ سب کی روح نکال دیا ہوں میں نے. اللہ پوچھیں گے کون بچا؟ ابھی 2 ہی لوگ بچے، ایک اللہ اور ایک سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اللہ کہیں گے میرے حکم سے تو بھی مر جا. اسی وقت ان کی جو تو روح قبض ہو جائیں گی. اب پوری دنیا میں، پوری کائنات میں حکومت اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی تو وہ صرف اللہ کی ہوگی، کسی کی بھی نہیں چلے گی. پھر اللہ کہیں گے کون ہے؟ بتاؤ آج جبار کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ قہار کون ہے؟ کوئی آواز دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ خود کہیں گے وہ للہ واحد القہار. آج حکومت صرف اللہ کی ہوگی. وہ حقیقی کی حکومت ہے، وہ بادشاہت حقیقی ہے. وہ پھر ساری دنیا کو فنا ہے پر اللہ کو فنا نہیں. تو یہ جو حکومت کا نظام تبدیل ہوتے رہتا ہے، یہ ہوتے رہتا ہے اور اس کا سارا امن کا، سکون کا دار و مدار اللہ نے جو رکھا ہے یہ تمہارے میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کے مطابق. جیسے ہمارے بدن سے نکلیں گے اعمال، ویسے اللہ بادشاہ کو تسلط دیں گا. اگر ایمان اعمال صحیح ہے تو پھر امن، سکون والی یا راحت والی جو تو حکومتیں آئیں گی. اور اگر ہمارے اپنے اعمالوں کا رخ بگڑ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کا تسلط دے دے گا. کیونکہ تمام جو تو ایمان والے کے تمام اعمالوں کا جو اثر ہے وہ ساری مخلوق پر پھیلتا ہے. تغیرات جو ہوتے ہیں، موسم میں تبدیلی آتی ہے، حکومتوں میں تبدیلی آتی ہے، اور انسانوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سارا دار و مدار صرف اس کے اوپر ہے. ایک بادشاہ جو ہے سفر میں جا رہا تھا، اس کا دل کہا کہ باغیچے میں سے گزر رہا تھا. وہ انار کا باغیچہ تھا. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنا اچھا باغیچہ ہے. جب تھک کے بیٹھا تو اس نے جو تو غلام سے کہا کہ جاؤ بادشاہ کے لیے ایک جو تو بہت اچھا انار کو توڑو اور تازہ تازہ شربت بنا کے لا کے دے دو. اس نے لیا، شربت لایا. لے لو بادشاہ، گلاس بھر کے شربت لایا. اس نے لیا، اس کو پیا. پینے کے بعد اس کو بہت مزہ آیا، بہت خوش ہوا ماشاءاللہ. تو بولے ایک گلاس اور لے کر آ. بادشاہ کے کہنے پر ایک گلاس اور لے کر آیا. وہ گیا لانے کے لیے. اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ ساری کا سارا باغیچہ میری حکومت کے اندر ہے، اور اتنا باغیچہ خوبصورت ہے، اتنا بہترین اس کا پھل ہے، اتنا میٹھا اس کا شربت کیسا پانی اتنا میٹھا ہے، کیوں نہ اس کے اوپر میں ٹیکس لگاؤں. دل میں خیال ٹیکس لگانے کا خیال آیا. انہیں واپس آیا. لے لو بولے. گلاس میں شربت دیا، اس نے اٹھایا، پیا تو کڑوا لگا، مٹھاس ختم، ٹھنڈا پن ختم، اس کی مٹھاس سب ختم ہو گئی. پوچھا کون سے جھاڑ سے لائے؟ کہنے لگے پہلے جس جھاڑ سے لایا تھا اسی سے لایا ہوں.
نہیں کچھ اور نہیں، اسی سے لایا جس سے پہلے لایا تھا. تو پھر یہ کیا بات ہے؟ پہلا پھل کے اندر مٹھاس تھی، اس کے اندر شربت بھرا ہوا تھا، فل گلاس بھر گیا تھا، پھر اب یہ کیا بات ہے کہ اس کا مزہ بھی بدل گیا، اس میں کمی بھی آ گئی. تو اس غلام نے چھٹی ایک جملہ بولا اور یہ کہا ایسا لگتا ہے ہمارے اس وقت کے بادشاہ کی نیت میں خرابی آ گئی. نیت میں اس نے اس کو ٹیکس لگانے کے لیے کہا، دل میں خیال آیا، اللہ نے پھل کا مزہ بدل دیا. اس کے بعد کہنے لگا ایک گلاس اور لے کر آ، پھر وہ اور گیا لانے کے لیے. اسی وقت اس نے بادشاہ نے اپنی نیت کو درست کر لیا، اب میں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا، سب جنتا کے لیے. ایسا دل میں خیال کرا، اس نے لایا تو پھر وہی مٹھاس، وہی اس کے اندر مزہ، اور وہی جو شربت کا جیسا اس کا گلاس میں بھرا ہوا تھا ویسا ہی ویسا ملا. تو بادشاہ کے انصاف کے اثر کو فرما ساری مخلوق پر اس کا اثر پڑتا ہے، پھلوں پہ بھی پڑتا ہے، پھولوں پہ بھی پڑتا ہے، چرندوں پہ، پرندوں پہ، درندوں سب پہ پڑتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہے؟ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کہ تمام ملکوں کے مالک اللہ ہے. توتی الملک من تشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے اللہ چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں. رات کا جو تو بھکاری ہے، روڈ پہ سونے والا ہے، اس کو اٹھا کر اللہ بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا کر شہنشاہ بادشاہ بنا دیتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادشاہ ہوتا ہے، ملک سلطنت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خزانوں کا مالک ہوتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کان پکڑ کر اللہ گلیوں میں چلا دیتے ہیں. رات کا بادشاہ دن میں جو ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے، ایک ایسی زلزلہ آ جاتا ہے، ایک ایسی سونامی آ جاتی ہے، ایک ایسا ملک تباہی کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ اور عوام سب ایک لائن میں بھیک کے، بھکاری کے بھیک مانگنے کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جس کے ہاتھ میں حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ تنزع الملک ممن تشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں، اور جسے اللہ چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں. وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں عزت چھین لیتے ہیں. عزتوں کو دینا اس کے ہاتھ میں ہے، ذلتوں کو دینا اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے ذلیل کر دے. مالداری کے نقشے ہوں گے، حکومت کے نقشے ہوں گے، خزانوں کا مالک ہوگا، حکومت کے اس کے ہاتھ میں ہوں گی، ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، ساری ٹیکنالوجی کا مالک ہوگا. لیکن جب اللہ نے اس کی ذلت کا فیصلہ کر دیا، ایسا ذلیل ہوگا کہ دنیا اس کو یاد کرے. جیسا نمرود کے ٹائم میں کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا کہ اس کو مارنا ہے. تو ہر وقت کی ہر بڑی ظالم جو حکومت ہوتی ہے، اس کو اللہ نے جب بھی جو تو اس کو مارا ہے، جب بھی اس کو ذلیل کیا ہے، ایک چھوٹی سی حقیقی مخلوق کے ساتھ اس کے ذریعے سے کیا ہے. اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر، کون ہے تم میں سے جو اس گھمنڈی کی کھوپڑی پھوڑ کر میرے پاس آئے؟ کھوپڑی پھوڑے. جنات نے کہا کہ ہم آئیں گے. کہنے لگے میرے جناتوں کی توہین ہے. فرشتوں نے بولے ہم جا کے اس کی گھمنڈی کھوپڑی توڑیں گے. کہنے لگے میری جو تو فرشتوں کی توہین ہوگی. انسان نے کہا ہم توڑیں گے. کہنے لگے میرے انسانوں کی توہین ہوگی. سب نے کہا، کوئی کسی کو بھی اللہ نے قبول نہیں کیا. آخری میں ایک لنگڑا مچھر آیا جس کو ایک پر بھی نہیں تھا اور ایک پیر بھی نہیں تھا. وہ آیا اور کہنے لگے اللہ آپ کہتے ہیں تو میں اس کا اسی وقت میں جو تو کام اس کا سر پھوڑ ڈالتا ہوں جا کے. آپ کہتے تو مجھے ڈیوٹی دے دیجیے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تیری ڈیوٹی لگ گئی. نمرود بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، سارے غلام بادشاہ کھڑے ہوئے ہیں، دربار بھرا ہوا ہے، اور وہ مچھر وہاں سے آیا اور سیدھا ناک کے ذریعے سے جا کر بھیجے میں اندر جا کے بیٹھ گیا. اور بیٹھا تو کیا کرا؟ چین سے نہیں بیٹھا. کیا کرا والا؟ اندر جا کے گشت شروع کر دیا اس نے. اور اندر جا کے گھوم رہا ہے تو نسوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو اندر تکلیف ہونے لگی. اور جب تکلیف ہو رہی تھی تو غلام باندھی سے کہنے لگا ارے وہ کیا دیکھتی ہو، اٹھاؤ اپنا جوتا اور مارو میرے سر میں. کہاں پر بٹھا کے؟ بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا کر غلام کا جوتا سر پہ پڑا دیتے ہیں. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. مارے 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 مارے، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر کہنے لگا ارے تیری جوتی سے زیادہ اس کی جوتی میں مزہ آ رہا، تو ہلو ماری زور سے، وہ ماری زور سے، مار. مارے 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 مارے، اور جب سر پھوٹا تو وہ اندر سے لنگڑا مچھر جس کو پر نہیں تھا، جس کو پیر نہیں تھا، جب باہر نکلا تو روایتوں میں آتا ہے کہ چڑیا کی طرح اللہ نے بڑا بنا کے لوگوں کو دکھنا کیا گیا تھا. اور اس کی کھوپڑی گھمنڈی کی کھوپڑی. تو ہر ظالم بادشاہ کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کسی بڑی طاقت کو نہیں. ابرا نے کیا کیا تھا؟ بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. لیکن اللہ نے کیا کیا پھر؟ ابابیلوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیا. ایک لشکر آیا ابابیلوں کا، ان کے پنجوں کے اندر کنکرے تھے، اوپر سے کنکر چھوڑتے تھے، سر پہ گرتا تھا. ہاتھی پر بیٹھ کر جو فوج آئی تھی اس کے سر پہ ایک کنکر گرتا تھا، اوپر سے بیٹھنے والا جب کنکر گرتا تھا تو بیٹھنے والا بھی اور جو ہاتھی تھا وہ جگہوں پہ بھوسے کا ڈھیر بن جاتا.
وتعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر، اور ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کے حق میں خیر کے فیصلے کر دے اللہ اس کو خیر، اس کے حق میں فیصلے خیر کے کرے بعد وہ خیر ہی خیر اس کے حق میں ہوتی ہے، اور جس کے حق میں شر کے فیصلے کر دے وہ دنیا میں صرف ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ کسی کی عزت دینے سے کسی کو عزت ملتی نہیں، اور کسی کو ذلیل کرنے سے کسی کو ذلیل دنیا میں ہوتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ خود کر سکتا ہے۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، اس کے خیالات اور اس کے تصورات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ پھر کیا کہا؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ وہ قدرت والے ہیں رات میں سے دن کو نکال دیتے ہیں، رات میں سے دن کو نکالتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ دن میں سے رات کو نکالتے ہیں۔ ابھی دن ہے، رات کہاں چلے گئی؟ اور جب رات تھی تو دن نہیں تھا، یہ دن کہاں چلا گیا تھا؟ اس رات میں سے کھینچ کر دن کو نکالتے ہیں، اور دن میں سے کھینچ کر اللہ پھر رات کو نکالتے ہیں۔ وہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن میں سے رات کو نکالنے والے اللہ، اور رات میں سے دن کو نکالنے والے اللہ۔ وہ تخرج الحی من المیت وہ تخرج المیت من الحی، اور اللہ وہ قدرت والے ہیں زندوں میں سے مردے نکالتے ہیں، زندوں میں سے مردے نکالتے ہیں، اور پھر وہ اللہ قدرت والے ہیں مردوں میں سے زندے نکالتے ہیں۔ ایک انڈا رکھا ہوا ہے، ابھی رکھے تو اگر 10 سال تک بھی اس کو ہلائے نہیں تو وہ ایسے ہی پڑا رہے گا، ہلیں گا نہیں خود ہو کر۔ لیکن کیا ہے، بے جان چیز یہ رکھی ہوئی یہیں رہیں گی، کرسی کو رکھ دو چھوڑ دو یہیں رہیں گی، لیکن جاندار چیز تو حرکت کر سکتی ہے، بے جان ویسی ویسی رہیں گی۔ انڈا بے جان میں خود حرکت نہیں کر سکتا، اس بے جان میں سے اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، مرغی کا چوزا باہر نکال، مردے میں سے اللہ زندہ نکالے۔ ایک انڈے میں سے ایک بچہ نکلا، بچہ نکل کے چلنے لگا، مردہ تھا اس میں سے زندہ نکلا، اور پھر زندی مرغی میں سے کیا نکلا؟ مردہ انڈا نکلا۔ زندوں میں سے اللہ مردے نکالتے ہیں، مردوں میں سے اللہ زندے نکالتے ہیں۔ یہ مرا ہوا تھا اس کو اللہ نے زندہ کر دیا، یہ زندہ تھا اللہ نے اس کو مردہ کر دیا، اس کی قدرت ہے یہ۔ ایک انسان پیدا ہو کے نہیں پڑا تھا، اللہ نے خطرے کے ذریعے سے اس کو جو تو وجود دیا، اس کے جو تو خطرے کو اس کو اس میں ڈالا، اس کے رحم کے اندر گیا، اور وہاں 9 مہینے اس کا پلا۔ ایک بے جان چیز تھی، ایک ایسا خطرہ تھا جو بالکل اگر کئی نالیوں میں بہہ جاتے ہیں، وہ خطرے کو اللہ نے پھر وجود بخشا، پھر اس میں سے جو تو اللہ نے کیا کیا، اس کو جو تو اس خطرے کو جو بدل کر گوشت کے لوتڑے میں تبدیل کیا، جسم کے اوپر ڈھانچہ ڈالا ہڈیوں کا، اس پہ جو تو لباس چڑھایا بدن کے اوپر گوشت پوش کا، اور پھر اس کے شکل دیا، پھر اس پہ روح پھونکا، اور پھر ایک بے جان چیز کو اللہ نے جاندار بنایا۔ اللہ چاہے تو ایسا ساری انسانیت کو کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ زندوں میں سے اللہ مردے نکال رہے ہیں اور مردوں میں سے زندے۔ اب ہر مری ہوئی چیز کو ایک آدمی جب زمین میں کچھ چند دانے کسان ڈالتا ہے، وہ دانے گل جاتے ہیں، وہ سڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ اس میں سے ہزاروں لاکھوں دانے نکالتے ہیں۔ جو مر چکا تھا دانا ختم ہو چکا، جو کھانے کے قابل نہیں تھا، اللہ اس میں سے ہزاروں بالیاں نکالتے ہیں، اور کئی کنٹرولوں سے اناج نکلتا ہے، اور پھر کئی اناج ایسا ہوتا ہے جس میں کیڑے پڑ کر ان کے وجود ختم ہو کے وہ سڑ جاتے ہیں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں بے حساب اللہ روزی عطا فرما دیتے ہیں، بے حساب روزی